مسلمین کے اراکین بلدیہ، کریم نگر کے صدر جناب احمد صاحب، وہ سابقہ ڈپٹی میئر جناب عباس سمیع صاحب، حافظ یوسف صاحب، سندیکیٹ کے میرے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران و صدر، معزز حاضرین اکرام، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میرے سردار ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزے میں رہتے ہوئے بھی آپ نے آج کے اس انتخابی جلسے عام میں شرکت کی۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ 30 تاریخ کے دن جو سندیکیٹ کے بلدیہ کے انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے، اس میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 5 امیدوار مجلس نے کھڑا کیے ہیں۔ وارڈ نمبر 19 سے جناب جکولا کرشنا صاحب، وارڈ نمبر 20 سے شیخ عبود صاحب، وارڈ نمبر 29 سے ابدال نصیر ارشد صاحب، وارڈ نمبر 30 سے محترمہ سبیہ سلطانہ صاحبہ، وارڈ نمبر 21 سے محترمہ ریحانہ عبدالی مصطفیٰ صاحبہ۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کا انتخابی نشان پتنگ کا ہے اور میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ متحد ہو کر اپنے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور ان 5 بلدی حلقوں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو اپنا ووٹ دے کر اور اپنی دعاؤں سے ان کو کامیاب اور کامران کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی متاع عزیز ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین پچھلے 65 سال سے زیادہ عوام کے درمیان میں رہ کر عوام کی خدمت کرتی آئی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے خدمات کا ایک ریکارڈ ہے۔ اس جماعت نے کئی نشیب و فراز کو دیکھا، اس جماعت کو بڑے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کو ہمارے بزرگوں نے بڑی تکالیف اٹھا کر، بڑی قربانیاں دے کر جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا اور اس جماعت کو آج اس مقام تک پہنچا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز کے حالات سے آپ تمام باخبر اور ان کو جانتے بھی ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے وطن عزیز میں خاص طور سے اقلیتوں کو ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے دور میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ایک سیاسی آواز کو مضبوط کریں۔ میں آپ کے درمیان میں یہ کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ 30 تاریخ کے دن آپ اسد الدین اویسی کے نام پر ووٹ دیجیے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے اور آپ سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اپنی قیادت کو سندیکیٹ میں مضبوط بنانے کے لیے، یہاں پر آپ کی ایک لیڈرشپ کو بنانے کے لیے، یہاں پر آپ کی ایک آواز کو مضبوط بنانے کے لیے، یہاں پر آپ کی ایک علیحدہ سیاسی شناخت کو بنانے کے لیے، یہاں پر آپ کی طاقت جو اتحاد کی بنیاد پر آپ اپنی طاقت کو بنا سکتے ہیں، ان چیزوں پر میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے ان 5 امیدواروں کے حق میں ووٹ دے کر ان کو کامیاب اور کامران کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید تو بہت کی جاتی ہے اور ایک مزاج بن چکا ہے کہ مجلس اگر
حیدرآباد سے چھوڑ کر کہیں پر بھی الیکشن لڑتی ہے تو تمام سیاسی پارٹیوں کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ آخر کیوں مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد میں بیٹھ کر حیدرآباد سے باہر نکل کر انتخابات میں حصہ لیتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے ہمیشہ اس کا جواب دیا ہے اور آج بھی دے رہا ہوں، میں جس جماعت سے وابستہ ہوں، میں نے اس جماعت کے اپنے بچپنے میں اس جماعت کے ان دنوں کو بھی دیکھا جب مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اتنی سیاسی طاقت نہیں تھی، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اتنی شہرت نہیں تھی۔ میں ان دنوں سے اس جماعت کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ ان کی اس جیپ گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے گرمیوں کے اسکول کی چھٹیوں میں نے مختلف اضلاعوں کا دورہ میرے بچپنے میں مرحوم قائد کے ساتھ کیا، اور میں نے ان کی تکالیف کو دیکھا، ان کی محنت کو دیکھا، ان کی جستجو کو دیکھا، ان کے اخلاص کو دیکھا، ان کی طلب کو دیکھا، ان کے سیاسی پیغام کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اور جو بات مرحوم قائد سالار ملت اپنی ولولہ انگیز تقاریر میں اور اپنی گرجدار آواز کے ذریعے کہتے تھے کہ ہم کو اپنے ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، ہم مسلم اقلیتوں کو اپنے ایک مرکز سیاسی کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم میرے قائد میرے سالار یہ کب سے کہتے تھے؟ آج سے 40 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا یہ صدر مرکز سیاسی کی بات کرتا تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے کونے کونے میں اگر آج مجلس نوجوانوں کے لیے ایک طاقت بن چکی ہے، اگر آج ملک کے کونے کونے میں غیور نوجوانوں کے ہاتھوں میں مجلس کا اگر پرچم ہے، اگر آج ملک کے ہر مختلف ریاستوں میں نوجوان مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی آواز اور اپنی شناخت سمجھتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اب دیگر سیاسی پارٹیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کو اپنی پارٹی کو مضبوط بنانا ہے، ہم کو بھارت کی جمہوریت میں اگر اپنی آواز کو بنانا ہے، اپنی شناخت کو زندہ رکھنا ہے، ہم کو اگر ہمارے تعلیم کے مسائل کو حل کرنا ہے، اگر ہم کو ناانصافیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اگر ہم کو بلدیہ سے لے کر پنچایت سے لے کر اسمبلی اور پارلیمنٹ تک اگر ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے، تو ہم اپنی آواز کو مختلف سیاسی پارٹیوں کے پاس 60-65 سال سے گروی رکھ چکے تھے۔ اگر ہم کو اپنی آواز کو پہنچانا ہے تو بے نام کی لیڈرشپ نہیں بلکہ نام کی لیڈرشپ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم کو سدیپیٹ کی بلدیہ میں، تلنگانہ کی اسمبلی میں، بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے تو وہ لوگ ہی اٹھا سکتے جو ہمارے غم کو سمجھ سکتے ہیں، جو ہمارے بہتے ہوئے آنسوؤں کو، آنکھ سے جو گرتا ہوا آنسو اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے مسائل کے حل کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ 30 تاریخ کے دن آپ کو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی جماعت، اپنی متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔ مجلس پر تنقید کرنے والوں، یہ تو بتاؤ کہ گریٹر حیدرآباد کا میونسپل الیکشن ہوا تو حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی کانسٹیٹوئنسی میں یا جہاں کہیں بھی مجلس کے امیدوار الیکشن میں حصہ لیے، وہاں پر امت شاہ آ گئے، وہاں پر بی جے پی کا نڈا آ گیا، مرکزی منسٹر آ گئے، اتر پردیش کا وہ چیف منسٹر جو ڈکٹیٹر بنا بیٹھا یوگی آدتیہ ناتھ کی آ گیا۔ مگر آخر کیا وجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 44 اراکین بلدیہ کو جتایا، اپنی جو تعداد تھی اس کو برقرار رکھا۔ جس وارڈ میں امت شاہ گئے، یوگی آدتیہ ناتھ گئے، نڈا گئے، وہاں پر ان کی دال نہیں گلی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مجلس کامیاب ہو گئی اور دوسری پارٹی اگر کامیاب نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ مجلس نے کام کیا حیدرآباد میں، مجلس نے فرقہ پرستی نہیں پیدا کی، مجلس نے ہندو مسلمانوں میں نفرت نہیں پیدا کی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے کام کی بنیاد پر حیدرآباد کے بلدیہ کے انتخابات میں اپنی تعداد کو برقرار رکھا۔
مجلس اتحاد المسلمین کا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باطل طاقتوں کے طوفان میں اللہ نے فضل اور کرم کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ امت شاہ جس وارڈ میں آ کر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اس وارڈ میں ہمارے بنگالی ہمارے بھائی اور بہن نے بڑی تعداد میں مجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا۔ کاروان اسمبلی حلقے سے ہمارے یادو صاحب ہیں، آپ پوچھ لیجئے کتنے مسلمان ووٹر ہیں ان کے وارڈ میں۔ ایک بڑی تعداد میں ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائیوں نے، جس میں یادو برادری کے بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے جو فشرمین ہیں، گنگا پترا سنگم کے ہمارے بھائی، یہ تمام آ کر نکل کر ووٹ ڈالے اور مجھے آ کر کہتے تھے کہ اسد صاحب آپ فکر مت کرو، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ کیوں ووٹ دیں گے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کا ایم ایل اے ہمارے درمیان میں رہ کر کام کیا، ہماری ضرورت کو پورا کیا۔ گنگا پترا سنگم کے فشرمین ہیں، ان کی آواز، ان کے مسائل کو کوثر محی الدین نے تلنگانہ کی اسمبلی میں اٹھایا، وہاں سے مجلس کو کامیابی ملی۔ پھر آپ کے لنگر ہاؤس وارڈ ہے، وہاں پر بھی مجلس کو کامیابی ملی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ارے میرے نفرت پیدا کرنے سے بی جے پی نہیں کامیاب ہو رہی ہے۔ اگر بی جے پی کامیاب ہو رہی ہے اس ملک میں تو آپ کی نااہلی اور آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کامیاب ہو رہی ہے۔ تو نہیں کامیاب ہوئی ہمارے خلاف۔ حیدرآباد کو آ کر بڑا بڑا دام لیے تھے کہ بلدیہ کا الیکشن ہو رہا تھا حیدرآباد کا، اور بی جے پی والے بول رہے تھے کہ یہاں بنگلہ دیشی ہے، یہاں پر فلاں ہے، افغانی ہے۔ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ ہم نے کہا بی جے پی کے وہ شخص سے جو بڑا کہہ رہا تھا سرجیکل اسٹرائک کریں گے، ہم نے کہا پیارے ندی کے اس پار کوئی اسٹرائک نہیں چلے گا، یہاں پر ہوا میں صرف پتنگ اڑے گی انشاءاللہ۔ سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ کیا پرانا شہر کا علاقہ کوئی بارڈر کا علاقہ ہے؟ وہاں بارڈر میں نہیں گئے، چین اندر گھس کے آج بھی بیٹھا ہوا ہے گوگرا ہائٹس میں، چین آج بھی گھسا ہوا ہے، مگر یہ پیاروں کو ہمت نہیں ہوتی وہاں جانے کے لیے۔ وہاں جاؤ نا، چڈی پہن کے پینٹ پہن رہے لٹ لے کے جاؤ، وہاں سرجیکل اسٹرائک کرو۔ نہیں، حیدرآباد میں کریں گے۔ ہم نے کہا سرجیکل اسٹرائک حیدرآباد کی ہندو، مسلم، دلت، بیک ورڈ کلاس کی عوام بی جے پی پر کر دیا۔ اب دوسرے مجلس کے مخالفین جو ہے، یہ کیسا ہوا؟ آپ جیت گئے، ہم نہیں جیتے، تو ہم بولے بھائی تم کو ہنر نہیں آتا کام کرنے کا تو میں کیا کروں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس صرف نفرت یا جذبات کی سیاست پر الیکشن جیتتی، جھوٹ ہے یہ۔ ہم کام کی بنیاد پر الیکشن جیتتے ہیں۔ لاک ڈاؤن ہوا، بتائیے آپ حیدرآباد یا کہیں پر بھی لاک ڈاؤن میں اگر کوئی نظر آ رہا تھا تو مجلس کے ذمہ داران نظر آ رہے تھے، لوگ پریشان تھے تو مجلس نظر آ رہی تھی۔ آج سے 2 یا 3 دن پہلے یہی سدی پیٹ کے ایک نوجوان نے مجھے فون کیا کہ صاحب میرے گاندھی ہسپتال میں مجھے ایڈمیشن کرانا ہے۔ ان کو پوچھئے، میں نام تک بھی نہیں جانتا، صرف جانتا ہوں کہ اس شخص نے فون کیا تھا، گاندھی ہسپتال کے ڈاکٹر کو کانفرنس کال کر لیا، رات میں کچھ 11:30 12 بج رہے تھے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ سر صاحب ضرور ایڈمٹ کریں گے گاندھی ہاسپٹل میں، مگر آپ ان کو بولیے کہ ایمبولینس میں تھوڑا آکسیجن رکھ کر لے کر آئیے، 1-2-3 گھنٹے لگیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سدی پیٹ سے آنے کے لیے پہنچنے تک 2-2.5 گھنٹے لگیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کام کرنے کا جذبہ ہم کو ہمارے قائد سالار محترم نے سکھایا ہے۔ یقیناً تقریر کرتے ہیں، یقیناً جذباتی تقریر کرتے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے مجھے جذبات دیے ہیں۔ میں کوئی مردہ لاش کی طرح کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر سکتا۔ میں زندہ ہوں تو جب زندوں کی نمائندگی کرتا ہوں تو زندگی کی بات کرنا پڑے گا، مرنے والوں کی یا مردوں کی بات میں نہیں کر سکتا۔
مسجدوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ 30 تاریخ کو مجلس کو ووٹ دو. مسجدوں کی بستی میں کھڑے ہو کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اپنی آواز کو مضبوط کرنا ہے. اگر بہار میں مجلس کے 5 MLA جیت سکتے ہیں تو کیا سدی پیٹ میں مجلس کے 5 رکن بلدیات آپ نہیں جتا پائیں گے؟ حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر دور کشن گنج کی سرزمین، ہمارے وطن عزیز کا سب سے پسماندہ علاقہ، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا اور 5 ہمارے اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے. مجلس کے مخالفین مجھ پر تانا مارتے تھے، تم سب جگہ جاتے، گجرات کیوں نہیں جاتے؟ گجرات جانے ڈر ہوتا کیا؟ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جاؤں گا، مگر میں اپنے ٹائم پر جاؤں گا، اپنے وقت پر جاؤں گا، پروگرام بنا کر جاؤں گا. گجرات کی سرزمین پر گئے، احمد آباد میں الیکشن لڑا، 6 اراکین بلدیہ احمد آباد میں کامیاب ہوئے. آپ یہاں پر 5 کو نہیں کر سکتے. احمد آباد میں جا کر الیکشن لڑے تو وہاں پر کانگریس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. بولے کہ آپ ان کو جتانے آئے ہیں اور ڈیوائڈ کرنے آئے ہیں. جہاں میرا نام، میری پارٹی کا پرچم دیکھتے، ان کی زبان میں توتوں کی طرح یہ شروع ہو جاتے میاں مٹھو بن کر ووٹ کاٹنے آئے، ان کو جتانے آئے. ارے میں الیکشن جب مجلس لڑتی ہے، نہ ہم کسی کو جتانے کے لیے لڑتے ہیں نہ کسی کو ہرانے کے لیے لڑتے ہیں. ہم الیکشن لڑتے ہیں تو خود کو کامیاب کرنے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. احمد آباد میں جیتے، گودرا میں مجلس میں 8 امیدوار کھڑا کیے. وہ گودرا 2002 میں انسانیت کا قتل عام گجرات کی سرزمین پر ہوا تھا. اس گودرا میں ہم نے الیکشن ملا، 7 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے. اور کیا ہوا؟ 7 جیتنے کے بعد الیکشن تمام، مجلس کے مخالفین بول رہے تھے کہ بی ٹیم ووٹ کاٹ رہے ہیں، ووٹ کاٹ رہے ہیں، ووٹ کاٹ رہے ہیں. ہم الیکشن جیتے اور جیتنے کے بعد کیا کیا مجلس نے؟ کیا حکمت عملی اختیار کی مجلس اتحاد المسلمین نے؟ ہم نے اپنے ہندو بھائی کو انڈیپینڈنٹ جیت کر آئے تھے، ان کو گودرا کا رکن بلدیہ بنایا اور ڈپٹی میئر مجلس اتحاد المسلمین کا بنایا. گودرا میں کیا، موڈاسا میں 9 رکن بلدیہ جیتے کانگریس کے 6. سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی مجلس اتحاد المسلمین نے موڈاسا گجرات میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ سیاست میں حصہ لیں گے. جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے اور الیکشن اس لیے لڑنا ہے کہ ہم کو سدی پیٹ کی بلدیہ میں ہماری آواز ہونا چاہیے، ہمارے مسائل کی ترجمانی ہونی چاہیے، ہماری تکالیف کو دور ہونا چاہیے. یہ گیا زمانہ کہ نہیں ہم تمہارے ٹھیکیدار ہیں، ہم تمہارے لیڈر ہیں. میں کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانتا، میں سدی پیٹ میں لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں. آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کو لیڈر بننا ہے، آپ کو قائد بننا ہے، آپ کو بڑا بننا ہے اور آپ بنیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میری زندگی کا مقصد ہے. میں یہاں پر اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میرے بھائی. اللہ نے بہت عزت دی، اللہ کا فضل و کرم، مگر میرا کام، میری ذمہ داری بحیثیت ایک سپاہی مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ہے کہ میں آپ کو لیڈر بناؤں، آپ کو قائد بناؤں. آپ اپنے مقدر کے فیصلے آپ کریں، آپ کی وقت کی تکالیف، مسائل کی ترجمانی آپ کا آدمی کرے. یہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں. اب دوسری اہم بات، یقیناً ہمارے ملک میں کووڈ بہت پھیل چکا ہے، کورونا بہت پھیل چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، میں نے لاک ڈاؤن کی مخالفت کی، بلکہ ایک انگریزی اخبار ہے تلنگانہ ٹوڈے، اس میں نے لاک ڈاؤن کے خلاف مضمون بھی لکھا تھا. اور لاک ڈاؤن کے وقت بھی میں نے کہا تھا کہ کووڈ سے مقابلہ کرنے کا یہ طریقہ نریندر مودی کا بڑا غلط ہے.
بڑا ہی غلط فیصلہ تھا کہ 4 گھنٹے میں لاک ڈاؤن لگا دیے، برباد کر دیے غریبوں کو، معیشت برباد ہو گئی، نوکریاں چلی گئی۔ رات کی 8 بجے وزیر اعظم آ کر بول دیے کہ بھائیو بہنوں لاک ڈاؤن ہے 4 گھنٹے کے بعد، غریب برباد ہو گیا۔ کووڈ ختم نہیں ہوا تو مودی جی نے کہا میرے پاس ابھی رات میں سو گیا تھا، صبح اٹھا کروٹ لے کر سیدھی طرف تو میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ اگر ہم تھالی بجائیں گے اور تالی بجائیں گے تو کورونا۔ میں نے اس وقت بھی کہا یہ کیسے ہوگا؟ بیماری کیا آواز سے بھاگ جاتی؟ اگر بیماری آواز سے بھاگتی ہنسنے کے لیے نہیں، اگر بیماری آواز سے بھاگتی ہے تو مریض کی آہوں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، اس کے بیوی کے رونے سے بھاگ جانا چاہیے تھا، اس کے بچے جو یتیم ہو جاتے اس سے بھاگ جانا چاہیے تھا، مگر کہا وزیر اعظم نے کہ تھالی بجاؤ۔ تو ان کے دیوانے بھکت جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جن کے دماغ میں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو کے رہ گئی، پورے آ گئے تھالی بجا، تھالی بجا۔ پھر بعد میں مودی نے کہا دیا جلاؤ، کوئی پٹاخے جلاؤ، یہ سمجھے کہ کورونا بھاگ جائے گا۔ لوگ دیوانے ہو چکے ہیں، غلوب ہو گئے، اس میں آ چکے ہیں۔ کورونا نہیں گیا تو پھر کیا کیا؟ بولے کہ یہ تمام فیل ہو گیا، اب اس کو مذہبی رنگ دیتے، تبلیغی جماعت کو الزام لگا، یہ تبلیغی جماعت ان کی وجہ سے کورونا پھیل گیا، یہ ذمہ دار۔ ایسا کیمپین چلایا ٹی وی کے اوپر، یاد رکھو آپ، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں پچھلے سال اپریل مئی کی اسی مہینے کی تاریخ میں، تھوڑا اپنے حافظے کو تازہ کرو، دماغوں پر زور ڈالو ٹی وی کا، یاد کرو کہ پورے ٹی وی پر اخبارات میں تبلیغی جماعت مسلمان کی وجہ سے کورونا پھیل گیا، یہ لوگ تھوکے کھانے میں، جیلوں میں ڈالتے، اور ایک کے بعد ایک کورٹ میں کیس ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد سمجھ میں نہیں آیا، لوگ 1 لاکھ پہلی ویو میں قریب 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے اوپر لوگوں کی موت ہو گئی۔ ان کو 3 مہینے کا ٹائم ملا تھا، 6-7 مہینے کا، تو کیا کیا انہوں نے؟ چھاتی مارنا شروع کر دیا۔ موڈی بولے کہ مودی نے کورونا کو ہرا دیا، مودی نے کووڈ کو ہرا دیا۔ ان کے منسٹر ایم پی بولے دیکھے مودی نے کیا کیا، پورے دنیا کو وشو کو بتا دیا کہ ہم کووڈ کو ہرا دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خود لوک سبھا کی تقریر وزیر اعظم کی فروری میں مودی نے یہی بات کہی کہ ہم نے کورونا کو کووڈ کو ہرا دیا۔ ورلڈ اکنامک فورم میں تقریر کر رہے تھے وزیر اعظم، وہاں پر بھی کہہ رہے بڑے لمبی چھوڑ رہے تھے، چھوڑ دیے۔ ان کے منسٹر بولے ختم پہ آ گیا کورونا، اور ہوا کیا؟ وہ بیماری دوبارہ آ گئی۔ تمام ایکسپرٹس بول رہے تھے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایپیڈیمیولوجسٹ، جن کے پاس 1 ڈگری 2 ڈگری نہیں، مودی کے پاس 1 ہی ڈگری ہے، ان کے پاس 13 ڈگریاں ہیں۔ وہ زندگی بھر پڑھتے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں۔ وہ لوگ بولے کہ سیکنڈ ویو آئے گی، مگر ہمارے لوگ، وہ کبھی آپ دیکھیں ٹارزن بول کے آتا تھا، وہ چھاتی مار کو چیخا مارتا تھا، ٹارزن کے سے پورے ختم ہو گیا، پلٹ کے آیا۔ پارلیمنٹ کی ہر تقریر میں بی جے پی کا ایم پی، مودی جی نے ہرا دیا، کورونا بھاگ گیا، ویکسین لگا دیا اور پورے وشو کو دے دیا۔ اب کورونا واپس آ گیا۔ اتراکھنڈ میں مودی کا اشتہار اخبار میں مارچ کا ویلکم کر رہا ہے اتراکھنڈ کو۔ اتراکھنڈ کا چیف منسٹر بول رہا کہ کچھ نہیں ہے کورونا یہاں پر،
उन्हें फटे हुए जीन्स का एक्सपर्ट है उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर। खुद कोरोना हो गया, कोई नहीं लिखता, उत्तराखंड के ऊपर कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं टीवी पे बोलेगा। मगर जब तबलीगी जमात की बात आई तो पूरे के पूरे एक हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मुल्क में बुरा हाल है, मुल्क में बुरा हाल है। 8 महीने 180 ऑक्सीजन के प्लांट की मंजूरी दी और 8 महीने के बाद कितने लगे? सिर्फ 10 या 12 लगे हैं। ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं। दिल्ली में भारत का कैपिटल दारुल हुकूमत, दिल्ली में लोग मर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के घर से 10-10 मिनट के फासले पर जितने अस्पताल हैं, अस्पताल के लोग हाई कोर्ट जाकर बोलते हैं कि कोर्ट से कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो। और हमारे वजीर आजम अपने महल के बादशाह हैं, महल में रहते हैं। और जब बादशाह महल में रहता है तो बादशाह को फिक्र ही नहीं रहती महल के बाहर क्या होगा। बादशाह को अपने महल की खूबसूरती पर, अपने आराम पर नाज होता है। और जमहूरियत में बादशाह नरेंद्र मोदी है, अपने महल में आराम से बैठे हैं और महल के बाहर कब्रिस्तान भरे जा रहे हैं, महल के बाहर चिताएं जल रही हैं, महल के बाहर लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं। ये भारत के वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है। आप खुद सोचो थोड़ी देर के लिए, मेरी सिद्धि पेट के गरीब आवाम, अगर दिल्ली की सरजमीन पर ऑक्सीजन से लोगों की मौतें हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, शमशान घाट भरे हुए पड़े हुए। अब तो यह हो गई कि मीडिया ने रिपोर्ट किया कि शमशान घाट में जगह खत्म हुई तो फुटपाथ पर जलाना शुरू कर दिए किसी के अंतिम संस्कार। मगर भारत के वजीर आजम, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, वो सर्जिकल स्ट्राइक पुकारने वाला खामोश बैठे हुए। लोग मर रहे हैं मगर भारत के वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है। और आप बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, कैसा बैगन का आत्मनिर्भर भारत तुम्हारा? कौन सा आत्मनिर्भर भारत? आपको सऊदी अरब से ऑक्सीजन आ रही, दुबई से आ रही, जर्मनी से प्लांट आ रहा है। अरे आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे, कहीं की हुकूमत कर रहे नरेंद्र मोदी आप? कोई कंट्रोल नहीं आपका, कोई विजन नहीं आपका, कुछ नहीं बोल सक रहे। आत्मनिर्भर भारत और ऑक्सीजन नहीं पैदा करे तो क्या हुकूमत करोगे भारत के गरीबों को? अगर आत्मनिर्भर भारत पार्लियामेंट में मोदी ने खड़े होकर कह दिया कि हमारे पास हम दुनिया की दवाएं हमारे देश में बनती है, तो फिर रात के सुबह में 2 बजे, सुबह के 4 बजे शहरी के पास, असदुद्दीन ओवैसी के पास रोते हुए लोग क्यों फोन कर रहे हैं कि रेमडेसिविर दिलाओ, टोसिलिमैब दिलाओ? कहां इंजेक्शन फिर ये? कहां इंजेक्शन बताओ फिर ये? आत्मनिर्भर भारत की बात झूठ पे झूठ कहते हैं। 6 साल 7 साल से हुकूमत कर रहे हैं, सिर्फ नफरत पर कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के नाम को लेकर नफरत पैदा करके डरा कर हुकूमत कर रहे हैं, वोट हासिल कर रहे हैं। मगर आज देखा आपने कि ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही है। अब आप बताओ, दिल्ली में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो देही इलाके, वो रूरल इलाके हमारे मुल्क के, चाहे ईस्टर्न यूपी का हिस्सा हो, चाहे बिहार का हिस्सा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बताओ वहां पर क्या हो रहा होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुल्म है ये, जुल्म है कि हुकूमत अपने ही वतन के लोगों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं कर पाती। और फिर अमित शाह आकर ये मार्च में, अप्रैल में लिख के लाया है तो बोलते मीडिया वाले झूठ बोले। अमित शाह जो है, उनकी तारीख को मीटिंग है, वो मिनिस्टर 23 अप्रैल को भारत के होम मिनिस्टर
मोहतरम जनाब अमित शाह 23 अप्रैल को पूरे स्टेट को बोले जरा मेरे को खत लिख के भिजाओ तुम्हारे पास कितनी ऑक्सीजन है, कितनी की जरूरत है। भाई साहब आप क्या 7 साल से मच्छर मार रहे थे? 8 महीने पहले कोविड आया, फर्स्ट वेव आया तो आपका काम नहीं था? ये आपका विजन है, ये आपकी दूरंदेशी है कि आप रियासतों को बोल रहे 23 अप्रैल को जरा लिख के तो भिजाओ। अरे तुमको तो जून जुलाई पिछले साल मालूम हो जाना चाहिए था कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली जैसे कैपिटल में, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 लोगों की खाली ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मौत हो गई। गंगाराम दवाखाने में 25 लोगों की मौत हो गई और महाराष्ट्र नासिक में 23 लोग लीक हो गया, ऑक्सीजन लीक हुआ, बंद हुआ, पूरे मर गए। ये हमारे मुल्क का हाल है। होगी उसकी चिता जल रही होगी, किसी के बाप की खबर बन रही, अगर तुमको उसमें से भी सियासी इख्तिदार की बू आ रही है तो शर्म है तुम पर, शर्म है तुम पर। इंसान की मरने पर भी तुमको, तुम्हारे दिल में इंसानियत पैदा नहीं होती। क्यों नहीं जाते नरेंद्र मोदी अमित शाह दवाखानों में जाकर मिलो ना, मरने वालों के घर पर जाओ, मिलो, हिम्मत है मिलने की। और मैं आपको बता रहा हूं, डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुसद्दिक़ा एक बात आपके सामने कहना चाह रहा हूं कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूनिवर्सिटी ऑफ सियाटल की अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ सियाटल ने कहा कि इस साल अगस्त 2021 तक 10 लाख लोग मरेंगे भारत में, खाली कोरोना से, टीबी से नहीं, टाइफाइड से नहीं, शुगर से नहीं, हार्ट अटैक से नहीं, कैंसर से नहीं, सिर्फ कोरोना से 10 लाख लोग मरेंगे। और क्या कहा उसने, अगर सबको इंजेक्शन दे भी दिए, कंट्रोल भी कर भी लिए, तो भी करीब कम से कम 8,80,000 लोगों की मौत हो सकती है। अल्लाह बचा ले हमको। ये आपका मामला हो। अब फिर खड़े होकर पार्लियामेंट में बोल दिए सबको वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, सबको वैक्सीन मिल रहा है। झूठ बोल रहे हैं। क्या आपको वैक्सीन लगाए कोई? यहाँ पर पहला लगाए, एक भी नहीं लगाए, नहीं खोले यहाँ पे, हाँ, जो है नहीं लगाए। मेरे 45 साल के ऊपर के लोगों को लगाए, वो भी नहीं लगाए, गए भी नहीं। क्यों नहीं गए? नहीं, क्यों नहीं गए? डर गए क्या? हाँ, अब आप सुनो, अब आपसे अपील कर रहा हूं, वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीन लगाओ आप। मैं अपनी ज़ईफ वालिदा को वैक्सीन लगाया, मैं खुद लिया, मेरी मर्दानगी में कमी नहीं बल्कि और बढ़ गई। तो वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन लगाना जरूरी है, जान बचाना है। अब अगर खुलेगा तो हम कलेक्टर सिद्दीपेट को मैं बोलूंगा कि जरा रोजे के बाद भी खोल लो, ताकि जो मुसलमान हजरात है रोजा खोल के जाके लगा रहे। मगर लोग बोलेंगे भाई नहीं, वैक्सीन ही नहीं है, दे रहे नहीं वैक्सीन। दिल्ली में बैठे हुए महल में खाली अपने हाथ में तो गुजार लिया, हमको नहीं दे रहे। ऐसी बोलते हैदराबाद में, कोई बुरी बात नहीं है, हमारा तेलंगाना का सही है। आप बताइए, इंजेक्शन ही नहीं, दे ही नहीं रहे इंजेक्शन। एक डोज लग गया 10 लोगों को, दूसरे डोज को जा रहे तो बोले हमारे के है। अच्छा, फिर आप देखो माशाअल्लाह से कितने हमारे वजीर आजम की दूरंदेशी, उनकी अकल देखो आप, हमारे तारीफ करना। 2 वैक्सीन है, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन। मोदी जी बोले मैं खरीदा तो 300 रुपए में बेच, माने 150 रुपए में 2 लेना पड़ता। मोदी बोले कि मैं खरीदा तो 300 में बेच
केसीआर खरीदा तो 800 में बेच, और गरीब खरीदा तो प्राइवेट में 1200 से बेच। यानी मामू की दुकान पे नाना की फातिहा कर ले। यानी तुम खरीदे तो 300 दे, केसीआर खरीदे तो 800 में बेच, और कॉमन आदमी खरीदा तो 1200 में बेच। कोवैक्सीन बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट खरीदेंगे 1200 में, बेच दिए उनको। कॉमन आदमी खरीदा 2400 में। आपको बता रहा हूं, इन गरीबों की मोहब्बत है ना बीजेपी वाले, पूछो इनको। सबको एंटी नेशनल बोलते हैं। भारत में 92% हमारी खवातीन और 82% हमारे मर्द क्या कमाते मालूम आपको? 92% खवातीन। कोई चड्डी पहन के आजा सामने तो बोलना सुन रहा, सुन के आया था भड़काऊ भाषण। 92% इंडियन खवातीन, 82% इंडियन मर्द महाना से 10,000 रुपये कमाते। 10,000 रुपये। अगर एक फैमिली में 2 बच्चे रहे, बच्चे बड़े हो गए, 18 साल के हो गए, तो 4 लोगों को इंजेक्शन लेना है, पूरी तनख्वाह निकल जाती उसमें, पूरी तनख्वाह निकल जाती। ये इनकी मोहब्बत है, ये वैक्सीन की पॉलिसी है इनकी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी ना कोविड को कंट्रोल कर रहे हैं, इनके हाथ से निकल गया वो, ना इनके पास कोई विजन है। जो हुकूमत आवाम को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकती, वो कहीं की हुकूमत करेगी? क्या बोलेगी? कौन सी हुकूमत करेंगे आप? रात रात भर फोन आता है, लोग रोते हैं। मुल्क के कोने कोने से फोन करके उस उम्मीद पर फोन करते कि शायद इस एमपी को बात करने से हमको बेड मिल जाएगा, मगर बेड नहीं मिल रहा है। रोते हुए कि साहब ऑक्सीजन 60 हो गया, 70 हो गया, खुदा के लिए दवाखाना दिलाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क का हाल कभी ऐसा नहीं हुआ था जो नरेंद्र मोदी के वजारत उज़्मा के दौर में हो रहा है। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, सियासी बात नहीं कह रहा हूं। लोग मर रहे हैं, शमशान भर गए, कब्रिस्तान भर गए, मगर भारत के वजीर आजम अपनी नींद से बेदार नहीं होना चाहते। मीडिया पे तो कोई दिखाएगा ही नहीं। दिख रहा टीवी पे, दिख रहा टीवी पे, क्या दिख रहा? खाली आईपीएल देख। गरीब मर रहा है, उसकी कोई टीवी पे नहीं है। टेलीफोन आ गया। दार माँ और बहनों, ये माह मुबारक का महीना है और आज 13 रमजान है। अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह ने हमको जिंदा रखा और रमजान का मुबारक महीना हमको अता किया, जिसका लम्हा लम्हा अल्लाह की रहमत जोश में रहती है, जिसमें एक फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, एक नफिल एक फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। वो माह मुबारक हमारे दरमियान में है। मेरे नौजवान साथियों, इसकी कदर करो, जिसमें अल्लाह को रोजदार की मुंह की बो मिस्क और अतर से ज्यादा पसंद है। नौजवानों, शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह ने हमको माह मुबारक अता किया, वो महीना अता किया जिसमें शैतान को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। नौजवानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने माह रमजान अता किया, वो माह रमजान जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी शरीफ में फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि रोजेदार की जजा, अल्लाह फरमाता है कि मैं हूं अल्लाह का इताअत। आप सोचो कि हर अमल का की जजा जन्नत है, मगर रोजा ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह खुद उसकी जजा है। और हदीस शरीफ में आया कि जब हशर का मैदान होगा, हिसाब किताब होंगे और उसमें गुनाहगार असदुद्दीन ओवैसी भी होगा, तो असदुद्दीन ओवैसी अगर किसी के हुकूक, किसी की हक तलफी किया है, तो मेरे पूरे नेकियां खुदा ना खास्ता
ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن کے حقوق کو میں لیا تھا. مگر جب میرے روزوں کی بات آئے گی تو اللہ کہے گا کہ نہیں، یہ گناہگار صحیح مگر یہ روزے میرے لیے ہے، میں اس کے گناہوں کا بدلہ، اس کے حقوق کا بدلہ اس کو دے دیتا ہوں، مگر روزے کسی اور کے کھاتے میں نہیں جاتا. روزہ میرے لیے اللہ کہے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کرے گا اپنی شان کے مطابق. تو نوجوانوں، روزے رکھو. یہ ایسی عبادت ہے جس کی جزا اللہ خود دے گا، جس کی جزا خود اللہ دے گا. ہم سے انسان ہیں، غلطی بھی ہو سکتی. اگر خدا نہ خواستہ، لاکھوں بار خدا نہ خواستہ اللہ اگر حساب کرنے پہ آ گیا تو ہم سب ختم ہو گئے. اللہ سے ہم یہی بھیک مانگتے کہ اللہ آپ رحم کریے، بس معاف کریے. اللہ آپ رحم کریے، معاف کریے. یہ مبارک مہینہ ہے میرے نوجوانوں، جو رات سے لے کر صبح تک آسمانوں میں ندا لگانے والا پکارتا ہے نوجوانوں کہ ہے کوئی اللہ سے سوال کرنے والا، اس کے سوال کو پورا کیا جائے گا. ہے کوئی جو اللہ سے عزت طلب کرے، اللہ اس کو عزت دے دے. ہے کوئی جو صحت طلب کرے، اللہ اس کو صحت دے دے. ہے کوئی جو اللہ سے اس کی رضا طلب کرے، اللہ اس کو اپنی رضا دے دے. تو نوجوانوں، خوب روزے رکھو، خوب عبادت کرو. یہ قرآن، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے. یہ قرآن کو نازل کیا جانے والا مہینہ ہے. تو رحم کریے ایک دوسرے پر، مدد کریے، اور افطار کے وقت اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریے کہ پروردگار ہمارے ملک میں اس کورونا سے ہم کو چھٹکارا دلا دے. خوب دعا کریے اللہ سے کہ اللہ تو روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریے. راتوں میں شب بیداری کر کے اٹھیے، سجدے میں گر کر اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے بھیک مانگیے کہ پروردگار اس کورونا سے پورے ملک کو چھٹکارا دلا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسے برے وقت میں ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کس مذہب کا ہے. یاد رکھو، اگر آپ کسی کو جانتے ہیں دولت ہے تو تم دولت مند ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے. اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ اس سے راضی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. اللہ اس سے ناراض ہے جو اللہ کا باغی بن جاتا، گناہگار بن جاتا. تو جس کو اللہ نے دولت دی، دو مدد کرو غریبوں کی. یہ دولت تم کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، یہ تمہاری نہیں ہے. غریبوں کو دو. تمہارے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو، دلت ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ. اس لیے کہ یاد رکھو، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو اہل جنت ان کو دیکھیں گے، ارے تم جا رہے جہنم میں. بولے کیوں جا رہے؟ وہ بولیں گے دو چیز کی وجہ سے، ایک نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو نماز بھی پڑھنا ہے اور بھوکوں کو، مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ صرف مسلمان کو کھلاؤ، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھوکا ہے اس کو کھلاؤ. آج اس کو کورونا کی وجہ سے جس کو نریندر مودی ذمہ دار ہے، ان کی حکومت ذمہ دار، ان کی وجہ سے لوگ برباد ہو رہے ہیں، معیشت تباہ ہو رہی ہے. میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، جن کو اللہ نے عزت دی ہے، مدد کرو. اگر تم سیاستدان ہو، اگر تم ڈاکٹر ہو، بزنس مین ہو، اگر تم رئیس ہو، اگر کچھ بھی ہو تمہارے پاس، مدد کرو. کثرت سے دعا کرو، تلاوت کرو، اللہ سے بھیک مانگو. میرے بھائی، بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں. اسپتال میں جگہ نہیں مل رہی ہے، اسپتال میں جگہ بھی نہیں مل رہی ہے. اور میری بات کا یاد رکھو، آپ اگر 80% ملک کی آبادی کو ویکسین نہیں لگے گا، تیسرا ویو آئے گا، پھر آئے گا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ. متحد رہیے. مجھے یقین ہے کہ آپ میری ان باتوں پر ضرور غور کریں گے. میں آج تو آنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر یہ الیکشن کمیشن الیکشن کرائی. ان کو تو الیکشن نہیں کرانا چاہیے تھا، ریاست کی الیکشن کمیشن کو. جب لوگ تڑپ رہے ہیں کورونا میں، آپ نے الیکشن کروایا، ٹھیک ہے، مگر 30 تاریخ کو آپ
अपने घर से निकलिए, अपना एक और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पतंग पर मोहर लगाकर अपनी पार्टी को कामयाब और कामरान करिए। मैं भी आपसे वादा करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि सिद्दीपेट को कम से कम साल में एक मरतबा जरूर यहां पर आऊं, आपसे मुलाकात करूं, आपके दरमियान में रहकर आपकी बात को सुन सकूं। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, मजलिस आपकी शनाख्त है, मजलिस आपकी पहचान है, मजलिस आपके बुजुर्गों की मीरास है। इसको बचा के रखिए। मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, एक दिन जरूर जाऊंगा मैं इस जमीन की खाक में मिल जाऊंगा, मगर अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं ना सिर्फ सिद्दीपेट बल्कि मुल्क के कोने कोने में जाकर अपने हक की आवाज को बुलंद करूंगा, अपने हुकूक के मुतालबे की आवाज को बुलंद करूंगा, मेरी जमात के परचम को फैलाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का मकसद है और हम ये काम करेंगे चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। हमको सिर्फ अल्लाह को राजी करना है, हमको जमीन वालों की तरफ नहीं देखना है, उनकी रजा नहीं देखना है, हमको अल्लाह की तरफ अल्लाह को राजी करना है, हमको अल्लाह के लिए काम करना है। हमारी नीयतों में इखलास होगा तो जरूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद करेगा। मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा कर रहा हूं, भारत के वजीर आजम से मुतालबा कर रहा हूं कि उठो उठो मोदी जी, ख्वाब गफलत से उठो। इस देश की जनता परेशान है, इस देश की जनता रो रही है, इस देश की जनता देख रही है कि कहां हमारी हुकूमत, कहां वो हमारे जिसको हमने वोट डाला था, कहां आप नजर नहीं आ रहे हैं। आप दूर दूर तक आपकी हुकूमत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, सुमसान वीरान नजर आ रहा है। भारत के वजीर आजम देखो, उन चिताओं के, उन जलती हुई लाशों के धुआं को महसूस करो, उन कब्रस्तानों में दफनाने वालों की आहों को महसूस करो। ये हुकूमत को उठना पड़ेगा। ये हुकूमत अगर नहीं उठेगी तो फिर तुम हुकूमत करने के लायक नहीं हो। तुम हुकूमत तो कर लोगे मगर याद रखो तुम आवाम का इत्मीनान और जो मॉरल राइट है उसको खो दोगे। हुकूमत का काम है कि पहुंचना चाहिए। और हम तेलंगाना हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं कि आपने मल्लना सागर बना लिया, कालेश्वरन बना दिया, और वो कौन सी पानी की स्कीम है, भगीरथा बना दिया। अब जरा दवाखाने बनाओ, बस है, अब पानी आ गया, अब दवाखाने बनाओ। आप क्यों सिद्दीपेट की जनता को हैदराबाद आना पड़ता है? यहां बनाओ, आप बड़ा दवाखाना बनाओ।